جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر آدمی نے مرنا ہے۔ اور عربی کا شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شاربوها، الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها، کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ ہر بشر نے، ہر نفس نے اس سے گھونٹ بھرنا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر آدمی نے اس میں داخل ہونا ہے، اس میں سے گزرنا ہے۔ تو موت ایک اٹل فیصلہ ہے۔ اس دنیا میں کوئی آدمی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا، لو کانت الدہر تدوم بأہلہا لکان رسول اللہ حیا باقیا، اگر اس دنیا میں کسی نے زندہ رہنا ہوتا تو میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہمیشہ رہتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چل بسے ہیں تو مجھے اور آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس دنیا میں کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، ہر نفس نے یہاں سے جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسا رہو جیسا کہ تم مسافر ہو، اجنبی ہو، کسی جگہ ضرورت کے لیے گئے ہو۔ تو جب آدمی کسی جگہ مسافر بن کر جاتا ہے، وہاں پر صرف اپنی ضرورت پوری کر کے واپس اپنے وطن لوٹنے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھا دیا یہ دنیا تمہارا دار البقاء، دار القرار نہیں ہے، یہ دنیا دار الفنا ہے، یہاں سے تم نے ہر ایک نے جانا ہے، یہاں تم مسافر ہو، جہاں سفر پر جانا ہے اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو۔ او عابر سبیل، یا تم دنیا میں ایسا رہو جیسا کہ راہ گزر ہوتا ہے، راستے پر منزل کی طرف رواں دوا ہے، راستے میں اس کو تقاضا پیش آتا ہے تو وہ پورا کر کے، ضرورت پوری کر کے پھر راستے پر چل پڑتا ہے۔ کہیں تھک جاتا ہے تو آرام کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، پھر چل پڑتا ہے۔ پیاس لگتی ہے تو کہیں سے پانی پی کر آگے چل دیا۔ یہ دنیا تمہارے لیے ایک راستہ ہے جس سے تم گزر رہے ہو اور اپنی منزل آخرت کی طرف رواں دوا ہو، لہٰذا اس دنیا کے اندر تمہیں جو ضرورت پیش آئے تم اس کو پورا کرو، لیکن اپنی منزل کو مت بھولو، اپنی منزل کو مت بھولو، منزل کی طرف جو تم رواں دوا ہو۔ وقت تمہیں لے کر جا رہے آخرت کی طرف، لہٰذا یہاں دنیا کو ضرورت سمجھو، اس کو راستہ سمجھو، اور آخرت منزل کی طرف روانہ ہو، اس کے لیے تیاری کرو۔ تو بہرحال موت ایک اٹل فیصلہ ہے، ہر نفس نے اس دنیا سے جانا ہے، ہر نفس نے جانا ہے، کسی نے یہاں پر رہنا نہیں ہے۔ لیکن دنیا چند دن کی زندگی ہے، یہاں ہم نے چند دن کے لیے ٹھہرنا ہے، تو یہاں کے لیے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں؟ آخرت کا سفر، آخرت کا سفر، وہاں جو ہماری منزل ہے پھر وہ دائمی ہے، ہمیں اس کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت عائشہ سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا کہ دنیا کے لیے اتنی کوشش کر جتنا تم نے دنیا میں ٹھہرنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی تیاری کر جتنے پھر آخرت میں ٹھہرنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے کیا مناسبت،
یہ تو ایک بہت بڑے میدان کے اندر ایک رائی کا دانہ پڑا ہوا ہو، اس کا جو اس میدان سے نسبت ہے شاید دنیاوی زندگی کا وہاں اس زندگی سے اتنی بھی مناسبت نہیں ہے۔ نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ، قیامت کے دن لوگ آپس میں گفتگو کریں گے، لوگ کہیں گے یار دنیا کے اندر ہم صرف 10 دن ٹھہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں ان میں سے جو زیادہ عقل مند لوگ ہوں گے، زیادہ ہوشیار ہوں گے، وہ یہ کہیں گے کہ یار ہم 1 دن ٹھہرے ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، قیامت کی زندگی جب سامنے آئے گی، یہ لوگ دنیا کی زندگی پر کے بارے میں یہ تصور کریں گے کہ ہم یا صرف ایک صبح یا ایک شام ہم نے دنیا میں گزاری ہے، اس سے زیادہ زندگی ہم نے دنیا میں نہیں گزاری۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی یہ حقیقت ہے۔ وہاں بندہ سوچے گا کہ دنیا میں تو شاید میں نے ایک شام صرف گزاری ہے یا صرف ایک صبح گزاری ہے، وہاں کوئی زندگی تو گزاری ہی نہیں ہے۔ ایک قیامت کا دن کتنا بڑا ہے۔ تو بہرحال موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا یہ ضروری ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب انسان نے کسی جگہ سفر کرنی ہوتی ہے، کسی جگہ جانا ہے، تو پہلے سے کئی دن سے تیاری میں لگتا ہے۔ سفر میں یہ چیز درپیش ہوگی، یہ چیز اس چیز کی ضرورت ہوگی، پھر وہاں جانا ہے تو جتنا وہاں پر ٹھہرنا ہے اس کے مناسب وہاں کے لیے تیاری کی جاتی ہے۔ وہاں پہلے سے لوگوں کے لیے اطلاع کیا جاتا ہے، اپنے لیے کوئی جگہ بکنگ کراتے ہیں، کسی جگہ اپنے لیے رہائش کا بھی وہاں انتظام کرتے ہیں، سب کچھ کا آرام اور راحت، سکون، نیند وغیرہ سب کچھ کا وہاں جہاں جانا ہے اس نے وہاں انتظام کرتا ہے کہ اتنے دن وہاں میں رہوں گا، کدھر رہوں گا، کھانا کدھر کھاؤں گا، یہ سارا پورا کر لیتا ہے۔ جبکہ وہاں سفر کتنا ہو رہا ہے؟ چند دن کے لیے ہو رہا ہے، اتنی تیاری ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر ہم سوچیں آخرت کا جو ہمارا سفر ہے، وہاں سے وہ جو منزل جہاں پر ہم پہنچیں گے اس سفر سے، وہ جو منزل ہے وہ پھر دائمی ہے، وہاں سے پھر واپس نہیں آنا۔ تو علماء نے جو کہا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، کہ لوگوں مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس کی ایک تفسیر، اس مقولے کا ایک مفہوم علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو، موت سے پہلے موت کا دھیان رکھو، موت کو یاد کیا کرو۔ جو آدمی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اپنے عزیزوں اور اقارب کو فوت ہوتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز کو اٹھا کر قبرستان میں دفن کر کے آتا ہے، اور وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ میرے آباء و اجداد دنیا میں نہیں رہے، ایک دن میں نے بھی اس سفر پر جانا ہے۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ، کہ جب آپ کوئی جنازہ قبرستان کی طرف اٹھا کر لے چلے تو یہ جان لو اور دل میں یقین کر لو کہ اس کے بعد شاید تیری باری ہے، اور ایک دن آپ نے بھی لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر قبرستان جانا ہے۔ تو دنیا میں رہ کر ہمیں یقین ہے کہ آخرت کا سفر ہمیں درپیش ہے، لیکن وہاں کے لیے اور وہاں منزل بھی دائمی ہے، واپس بالکل لوٹنا نہیں ہے، لیکن تیاری کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا یہ ہماری بے وقوفی نہیں ہے؟ اس وجہ سے نبی علیہ السلام حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کر رکھے اور موت کے بعد کے لیے تیاری میں لگ جائے، یہ عقل مند ہے۔ آج تو ہم یہ کہتے ہیں کسی کے پاس اچھا بنگلہ ہوا، اچھی گاڑی ہوئی، اچھی نوکری ہوئی، دنیا میں اس کا واہ ہوا، تو وہ آدمی بہت عقل مند ہے۔ جس نے دنیا کو بے وقوف بنا کر زیادہ پیسہ کمایا تو وہ زیادہ کیا ہے؟ عقل مند ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت،
کہ نہیں، عقل مند یہ نہیں ہے، یہ بیچارہ تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اس نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اس نے دنیا کو اپنا دارالقرار سمجھ لیا ہے، دارالبقا سمجھ لیا ہے، یہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے کہ جو آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہو اور آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہو، کیونکہ وہاں جو وہ سفر ہے، وہاں جو گھر ملے گا، چاہے جنت ہے یا جہنم ہے، پھر وہ دائمی ہے، وہاں سے پھر واپس نہیں آنا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، مجذوب تھے، جو صوفی ٹائپ ہوتے ہیں نا، اس میں درج آتے ہیں مجذوبیت کا، پھر وہ ایک پاگل سا لگتا ہے، عام آدمی اس کو نہیں پہچان سکتا کہ یہ کیوں اس طرح ہوا ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے یا حرکات ایسے ہے، تو وہ مجذوب تھے، بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہارون رشید اس سے مذاق کیا کرتا تھا، ہنسی مذاق کے لیے دربار میں اس کو بلاتا تھا، اور اس نے اپنے نوکر چاکروں سے بھی کہا تھا کہ بھائی جب بہلول آئے نا تو اس کو سیدھا میرے پاس آنے دیا کرو، اس کو روکا مت کرو۔ ایک دن بہلول آیا، ہارون رشید نے چھیڑنے کے لیے، ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ اس کو دے دی اور کہا بہلول آپ مجھے بڑے بیوقوف لگ رہے ہو، آپ بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، یہ چھڑی اس آدمی کو دے دینا پھر جو آپ سے زیادہ بیوقوف آپ کو لگے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلام ٹھیک۔ چھڑی لے کر اب حضرت بہلول چلے گئے، بہلول چلے گئے، چھڑی اس کے پاس تھی، کافی عرصہ گزر گیا، اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ ہارون رشید بیمار ہے، ہارون رشید بیمار پڑ گئے ہیں۔ حضرت بہلول آتے ہیں عیادت کے لیے، عیادت کے لیے جب اجازت ملتی ہے اندر چلتے ہیں تو ہارون رشید بادشاہ سے پوچھتے ہیں بادشاہ سلامت حالت کیا ہے، حالت کیا ہے؟ بادشاہ سلامت نے کہا کہ حالت کا کیا پوچھتے ہو، سفر پر جانا ہے، سفر کا وقت ہے۔ کہا کہ کہاں کی سفر درپیش ہے؟ کہا کہ آخرت کا سفر کا وقت آ چکا ہے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک، ابھی یہ جو سفر ہے کتنے دن کے لیے جا رہے ہو؟ نہیں، کہاں جانا ہے؟ کہا کہ آخرت کا سفر۔ کہا کہ کتنے دن کے لیے جا رہے ہو، کب واپس آؤ گے؟ تو اس نے کہا بہلول آپ پھر وہی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے بیوقوفوں کی طرح، وہاں وہ جو سفر ہے وہاں سے پھر کسی نے واپس نہیں آنا، وہ تو دائمی سفر پر جا رہا ہوں، وہ منزل پھر ہمیشہ ہوگا، وہاں سے واپس ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ سفر پر جا رہے ہو اور سفر بڑا لمبا ہے، پھر جس منزل پر پہنچو گے وہاں سے واپس بھی نہیں آؤ گے۔ میں نے دنیا میں دیکھا آپ جاتے تھے کسی جگہ ٹور پر، کسی جگہ کا سفر ہوتا تھا، آپ پہلے سے وہاں انتظامات کرتے تھے، اپنے لیے سب کچھ وہاں برابر کرتے تھے، پھر نوکر چاکر پہلے بیچتے تھے، تیاری کرتے تھے، پھر سفر بھی ساتھ جو ہوتا آپ کے پاس ساتھ باڈی گارڈ ہوتا اور بہت دام دھوم سے نکلتے تھے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو آخرت کا سفر ہے جو دائمی ہے اور ہمیشہ ہے، پھر تو نے واپس نہیں آنا، وہاں تو نے کس گھر کے لیے تیاری کیا ہے اور پہلے آپ نے کیا بھیجا ہے اور آپ کے ساتھ ابھی کیا جا رہا ہے؟ ہارون رشید کو سمجھ آ گیا، تو ہارون رشید نے کہا کہ پہلے تو کوئی تیاری نہیں کی، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو حضرت بہلول نے وہ چھڑی اٹھائی اور اس کے ہاتھ میں دے دی کہ مجھے اپنے سے زیادہ بیوقوف تو ہی نظر آیا ہے، کہ دنیا میں تو بادشاہ تھا، دنیا کے لیے تو تیری تیاری تھی، صبح و شام کسی چھوٹے سے سفر پر بھی آپ جاتے تھے تو اس کے لیے کیا کچھ تیاریاں ہوتی تھی، اور جب کہ تجھے پتہ بھی تھا موت نے آنا ہے، ایک دن موت نے گلے کو دبوچ لینا ہے اور مجھے دنیا سے جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہ سفر بڑا لمبا ہے، پھر واپس نہیں آنا، اور تو نے وہاں کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کی، اس سے بڑی بیوقوفی میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ چھڑی لے لو۔ تو ہارون رشید اس وقت سمجھ گیا کہ ہم نے تو ساری عمر کیا کر دی، ضائع کر دی۔ تو لہٰذا یہ جو زندگی ہے مختصر زندگی ہے، آگے ہم نے موت کا پیالہ جام پی کر یہاں اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور یہ ایک اٹل فیصلہ ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت کے لیے کچھ کر کے ہم نے جانا ہے، جو سفر ہمیں درپیش ہے اس سفر کے لیے تیاری کر کے جانا ہے، اور کس طرح کہ موتوا قبل ان تموتوا، علماء فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، موت کو یاد کیا کرو، موت کا دھیان رکھا کرو، جب آپ کے ذہن دل و دماغ پر موت سوار ہو جائے گی کہ ایک دن تو میں نے جانا ہے، ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے، تو پھر آپ اس کی تیاری میں لگ جاؤ گے، تیاری میں لگ جاؤ گے۔ اور دوسرا
علماء نے اس موت کی تیاری کے لیے کہا وَحَاسِبُوا قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا، کہ اپنا حساب لے لو پہلے اس سے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ قیامت کے دن میں تمہارا حساب اور کتاب ہو، اس سے پہلے دنیا میں اپنا حساب اور کتاب لے لو۔ پہلے جملے میں کہا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس کے بارے میں بعض علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ موت کو کیسے یاد کیا کرو۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ہر روز یہ مراقبہ کیا کرو کہ ابھی میرا آخری وقت ہے، رشتہ دار سارے اکٹھے ہیں، فرشتے موت کے آگے روح میری قبض کرنے لگے، روح قبض کر کے چلے گئے، اہل و عیال سالے رو رہے ہیں، یہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے، یہ مجھے کفن دیا جا رہا ہے، ابھی مجھے کندھوں پر اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، ابھی مجھے قبر کے اندر رکھ دیا ہے، میرے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں، مٹی ڈال کر اہل و عیال فارغ ہو کر چلے گئے، مجھے اکیلے چھوڑ دیا، یہ اندھیری قبر ہے، وحشت کا مقام ہے، اکیلا پڑا ہوا ہوں، یہ منکر نکیر پہنچ گئے، سوال اور جواب مجھ سے ہو رہا ہے، یا ابھی زندگی پر میں نظر ڈالوں، یا میں اس کے پر کامیاب ہو رہا ہوں یا اس میں ناکام ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد قبر کے یہ حوال ہے، یا تو جنت سے بستر آ رہا ہے یا جہنم کی طرف سے کھڑکیاں کھل رہی ہے، اور اس کے بعد میدان محشر سج رہا ہے، قیامت بپا ہو رہا ہے، یہ میں قبر سے اٹھ رہا ہوں، یہ میدان محشر میں پہنچ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ کا سامنا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے بندے تو نے یہ کیا کیا، تو نے یہ کیوں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب، یہ میں کامیاب ہو رہا ہوں یا ناکام ہو رہا ہوں؟ کامیاب ہو رہا ہوں تو کہاں جاؤں گا؟ جنت میں چلا گیا، یہ مزے ہمیشہ وہاں پر رہ رہا ہوں، اور یہ جہنم کا فیصلہ ہو چکا اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا، جہنم میں پڑا ہوں اور ہمیشہ کی جو ہے بدسکونی ہے۔ یہ مراقبہ انسان ہر روز کرے، موت کے اس طور پر یاد کرے، کیونکہ یہ باتیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے کہ یہ سب کے ساتھ پیش آنے والا ہے، تو یہ مراقبہ انسان ہر روز کرے۔ تو موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس کا یہ مطلب ہے کہ موت کا دھیان رکھو، موت کو یاد کیا کرو اور موت کے لیے تیاری میں لگ جاؤ۔ وَحَاسِبُوا قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا، اور اپنا حساب لے لو پہلے اس سے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اس کے بارے میں بھی بہت باتیں ہیں، لیکن مختصر سا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے لیے جو ایک بڑا اچھا طریقہ مقرر کیا ہے کہ انسان اپنا حساب لے لے پہلے اس سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے لے، قیامت سے پہلے اپنے اعمال کا حساب خود انسان لیا کرے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح اٹھے، نماز پڑھے، نماز کے بعد مراقبے پر بیٹھ جائے تھوڑی دیر کے لیے، اور اس وقت نفس سے یہ شرط لگائے کہ آج میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، آج میں نے حرام نہیں کمانا، آج میں نے جھوٹ نہیں بولنا، آج میں نے غیبت نہیں کرنی، آج میں نے نماز نہیں چھوڑنی، آج میں نے فلا نیک اعمال نہیں چھوڑنے، اور فلا گناہ میں نے نہیں کرنے۔ نفس کے ساتھ یہ معاہدہ کر دے، شرط لگا دے، اس کو کہتے ہیں مشارطہ، صوفیاء کے زبان میں مشارطہ لگا دے، اور پھر نفس کو کہہ دے کہ اگر تو نے گڑبڑ کر دی تو تجھے سزا دوں گا، اور سزا بھی مقرر کرے۔ مثال کے طور پر اگر تو نے جو میں نے تجھ سے معاہدہ کیا ہے کہ آج تو نے کوئی گناہ نہیں کرنا، تو نے کوئی نیک کام نہیں چھوڑنا، اگر اس میں تو نے ڈنڈی مار دی تو تجھے میں دن کے آخر میں کیا کروں گا؟ سزا دوں گا۔ سزا بھی اسی وقت نفس کو تجویز کر کے بتا دے، مثال کے طور پر کہ بھائی اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک کہ تجھ سے 8 رکعت نوافل نہیں پڑھواؤں گا، 6 رکعت نوافل نہیں پڑھواؤں گا، اپنے اعتبار سے وہ مقرر کرے۔ اگر کسی کے لیے 2 رکعت ہی بہت گراہ ہے تو 2 ہی رکعت مقرر کرے کہ بھائی 2 رکعت پڑھوا کر تجھ پھر سوؤں گا، اس وقت تجھے سونے نہیں دوں گا۔ یہ صبح کے وقت اس نے اپنے نفس کے ساتھ مشارطہ لگا دیا، معاہدہ کر لیا۔ ابھی جب صبح کے بعد وہ ناشتہ کر کے اپنے کوئی ملازم ہے، کوئی کسی جگہ بھی کسی بھی ڈیوٹی پر جا رہا ہے، اپنی زندگی روزمرہ کے کام پر نکل جائے۔ اب جب یہ کام پر جا رہا ہے، وہاں کام میں لگا ہوا ہے سارے دن، جب بھی کوئی بات زبان سے نکالتا ہے، جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں پہلے سوچا کرے کہ یہ جو میں نے صبح نفس سے معاہدہ کیا تھا یہ اس کے خلاف تو نہیں ہے، اس کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے، وہ بات کرنا، زبان سے وہ بات نکالنا وہ نہ اس معاہدے کے خلاف ہے تو اس کو ترک کر دے۔ کوئی کام اس کے خلاف نظر آ رہا ہے تو اس کو چھوڑا کرے۔
اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ اپنی اعمال کے پھر نگرانی کیا کرے، نگرانی کیا کرے کہ میں نے جو صبح معاہدہ کیا تھا اس پر میں قائم رہ رہا ہوں، یا یہ فلاں قول فلاں عمل اس کے خلاف جا رہا ہے، اس کے خلاف جا رہا ہے۔ تو دن کے وقت پھر کیا کرے؟ مراقبہ کیا کرے، اس معاہدے کی نگرانی کیا کرے اپنے ہر قول اور ہر عمل کے وقت۔ پھر جب شام ہو جائے، سونے کا وقت بستر پر پہنچ جائے، تو اس وقت پھر تھوڑی دیر کے لیے پھر مراقبہ کرے، اپنے سر جھکا کر دل سے پوچھا کرے کہ آپ نے صبح کے وقت نفس سے معاہدہ کیا تھا، آپ نے دن کو یہ کام کیے ہیں، اس میں سے کتنے کام آپ نے اس معاہدے کے مطابق کیے اور کتنے کاموں میں آپ نے وہ معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں محاسبہ، کہ رات کے آخری حصے میں کیا کرے؟ اپنا حساب لے، زندگی کا حساب لے کہ اس زندگی آج کے دن میں میرے کتنے اعمال اچھے ہوئے، کتنے میرے خلاف شریعت ہوئے، کتنے اس صبح کے معاہدے کے مطابق ہوئے اور کتنے اس کے خلاف ہوئے۔ اگر سارے دن کے اعمال صبح کے اس معاہدے کے مطابق ہے، اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوئی، تو اس پر شکر ادا کرے کہ اللہ آپ کی شکر ہے کہ آج کا دن میں نے ایسا گزارا کہ آپ کو راضی کیا، میں اپنے معاہدے پر قائم رہا، آپ نے مجھے توفیق دی۔ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے تو اللہ مزید نوازے گا۔ لہٰذا جب تم گناہوں سے بچنے پر، نیکیوں کے اوپر رات کے دن کے آخری حصے میں شکر ادا کرو گے، اللہ دوسرے دن بھی تمہیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ ہو گئی تیسرا کام کہ پھر ہم نے سونے سے پہلے محاسبہ کرنا ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قیامت کے دن کے حساب سے پہلے، ہر رات سونے سے پہلے ہم نے اپنے اعمال کا حساب لگانا ہے کہ میں نے آج اللہ کو راضی کیا یا اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اور اگر اس دن میں فیل ہو چکا ہوں، مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہی ہو گیا ہے، انسان ہے سرزد ہی ہو گیا ہے، معاہدے کی مخالفت ہوئی ہے، تو اس پر توبہ اور استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے۔ انسان جب توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اس دن ہم حدیث پڑھ رہے تھے بخاری شریف میں، کہا کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی بیابان جنگل میں ہو اور اس کے پاس صرف ایک سواری ہو، اس سواری کے اوپر اس کا سامان ہو، سب کچھ ہو، پانی بھی کھانا بھی، اس جنگل میں وہ اونٹنی اس سے سواری اس سے گم ہو جائے، پھر وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار اس بات پر آ جاتا ہے کہ یار مجھے پیاس بھی زیادہ لگ گئی، گرمی بھی بہت ہے، اس سے نڈال ہو جائے اور موت کی تیاری کر کے آ جائے، اس جگہ لیٹ جائے کہ ابھی تو میں نے مرنا ہی ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں، پاس نہیں ہے، بیابان جنگل ہے اور ابھی میری موت ادھر ہی آئے گی۔ اتنے میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ آنکھ لگ جانے کے بعد جب دوبارہ وہ اچانک بیدار ہوتا ہے، دیکھتا ہے تو وہی سواری ماں ساز و سامان کے اس کے سامنے کھڑی ہے۔ کہا کہ اس آدمی کی کتنی خوشی ہوگی؟ کہا کہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ تو جب ہم سے گناہ ہو جائے، انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس وقت ہم توبہ اور استغفار کریں کہ اللہ غلطی ہو گئی، آج یہ گناہ ہوا، کل انشاءاللہ میں کوشش کروں گا یہ گناہ نہیں ہو۔ توبہ اور استغفار ہو۔ کہا کہ ہر انسان گناہگار ہے، وخیر الخطائین التائبون، بہترین گناہگار وہ آدمی ہے جو توبہ کر لے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار چھوڑو، گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے، ابھی بڑا ٹائم ہے، توبہ کر لوں گا، لیکن یہ موت، یہ زندگی ایک غبارہ ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس نے کب پٹ جانا ہے۔ ابھی ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، شاید شام کے وقت ہم میں سے کسی کے موت کا اعلان ہو جائے اور شاید کل کے دن پھر اس دنیا میں ہم میں سے کوئی آدمی موجود نہ ہو۔ زندگی پر کیا آسرا؟ لہٰذا آج کا توبہ کر پر ٹال دینا یہ بڑی بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سونے سے پہلے توبہ اور استغفار کریں۔ ہم میں سے ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں، جب ہم توبہ اور استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے اور ہم اس حالت میں سوئیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو چکا ہوگا۔ اور سید الاستغفار سیکھ لے۔ ایک جمعے میں نے اس کے الفاظ بھی سکھائے تھے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت وابو لک بنعمتک علی وابو لک بذنوبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کو کہا جاتا ہے سید الاستغفار۔
نبی علیہ السلام کے ارشاد بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی صبح کو یہ استغفار پڑھے گا اس دن اس کی موت آئے گی تو جنت میں جائے گا، رات کو پڑھے گا تو اس رات کو مرے گا تو جنت میں جائے گا۔ چند الفاظ ہے، 2-3 جملے ہیں، ہم دنیا کے لیے کتنے بڑے بڑے مضامین یاد کر لیتے ہیں، تو کیا چھوٹے 2-3 جملے 2-3 لائن یاد کر کے صبح کو ہم پڑھا کرے، شام کو پڑھا کرے، سونے سے پہلے، تو دن کو موت آئے گی تو جنت میں جائیں گے، رات کو موت آئے گی تو جنت میں جائیں گے۔ تو بہرحال سونے سے پہلے پھر ہم محاسبہ کریں، اگر نیکیاں ہم نے کی ہے، معاہدے کی مطابقت کی ہے، لہٰذا ہم شکر ادا کریں، گناہ ہوئے ہیں تو توبہ کریں، اور نفس سے جو آپ نے شرط لگایا تھا کہ بھائی آپ کو سزا دوں گا، وہ سزا نفس کو دلوا دے۔ یعنی 8 رکعت آپ نے مقرر کی تھی کہ اگر آج آپ نے گناہ کر دیا تو آج سے آپ سے میں 8 رکعت نوافل پڑھواؤں گا، لہٰذا اس وقت تک پھر نہ سوئے جب تک کہ نفس سے 8 رکعت نوافل نہ پڑھوائے، اور 8 رکعت نوافل پڑھوا کر نا پھر کیا کرے، انسان سوئے۔ ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے تہجد کی نماز رہ گئی۔ یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، علماء نے جو لکھا ہے، امام غزالی نے لکھا ہے کہ نفس کو سزا دو، یہ جب آپ سزا دو گے نا دوسرے دن پھر نفس خود آپ کو کہے گا جاؤ یہ عمل کر لو، یہ عمل کر لو، اور گناہ سے خود آپ کو دعوت دے گا کہ بچ جاؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تہجد رہ گئے، ایک دن جب رہ گئے تو سارا دن رونے میں گزار دیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار میں گزار دیا۔ دوسرے دن جب سوئے رات کو تو تہجد کے وقت ایک آدمی آیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا کہ اٹھو تہجد پڑھو، تہجد کا وقت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور دیکھا تو کہا کہ یار آپ کون ہو، اس وقت میرے کمرے میں آ گئے ہو مجھے اٹھانے کے لیے، کون ہو آپ؟ کہا کہ اس کو چھوڑو، آپ اٹھو نماز تہجد پڑھو، تہجد کا وقت ہے۔ کہا کہ نہیں بتاؤ تو صحیح کون ہو؟ کہا کہ میں ابلیس ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے اس سے کیا لگا، تو لوگوں کو تہجد سے روکنے والا ہے، آج تو مجھے تہجد اٹھانے کے لیے کیسے آیا؟ اس میں بھی تو کوئی دال میں کالا نہیں ہے، اس میں بھی آپ کا کوئی راز ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کل رات کو تہجد سے میں نے آپ کو رکوایا تھا، آپ کو سلا لیا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا سارا دن آپ روتے رہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، تو اس کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو درجہ دیا ہے، شاید آپ 10 سال نوافل تہجد پڑھتے وہ درجہ آپ کو نہ ملتا۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا یار یہ تہجد نہ پڑھنے سے تو پڑھنا ہی اس کے لیے بہتر ہے کہ اس میں تو درجات کچھ کم مل جاتے ہیں۔ تو یہ گناہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، انسان بندے کے لیے خیر رکھا ہے، اگر انسان توبہ اور استغفار کرے، اس گناہ پر ندامت کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز حکمت سے خالی نہیں ہے، لہٰذا اگر ہم توبہ والے بن جائے، استغفار والے بن جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بن جائے، تو یہی جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں یہ ہمارے درجات کے بلندی کا سبب بن جائیں گے۔ تو لہٰذا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ مرنے سے پہلے اپنے کیا کر لو، حساب لے لو۔ اللہ تعالیٰ کے حساب لینے سے پہلے خود اپنا حساب لے لو۔ تو اس کے لیے کتنے کام ہوئے؟ 4۔ صبح کے وقت نماز ہم پڑھیں گے، نفس سے شرط لگائیں گے، معاہدہ کریں گے کہ آج کوئی گناہ نہیں کرنا اور تمام نیکیاں کر لینی ہے۔ پھر دن کے وقت ہم مراقبہ کریں گے، ہر بات زبان سے نکالتے وقت، ہر کام کرتے وقت ہم دیکھیں گے کہ معاہدے کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، اگر ہو رہی ہے تو اس کام سے روکیں گے۔ پھر جب شام ہو بستر پر انسان جائے تو اس وقت پھر محاسبہ کرنا ہے، اپنے حساب لینا ہے کہ آج مجھ سے کتنے گناہ ہوئے اور کتنے نیکیاں، اگر گناہ ہوئے ہیں تو اس پر توبہ استغفار کرنا ہے، اگر نیکیاں کرنی ہے ہوئی ہے تو اس پر شکر ادا کرے۔ اور پھر جو نفس سے ہم نے صبح کے وقت سزا اس کے لیے مقرر کی تھی، اگر اس نے گڑبڑ کی ہے تو اس کو سزا دے کر دیکھو دنیا میں ہم دنیا کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، اپنے آپ کو تکاتے ہیں، اپنے آپ کو کتنے ہم تکلیفیں دیتے ہیں، صبح سویرے سردی کے اندر ہم اٹھتے ہیں اور مزدوری کے لیے جاتے ہیں، نوکری کے لیے جاتے ہیں، سارے کتنے مشقت کے کام ہیں۔ تو آخرت کی تیاری کے لیے بھی کچھ مشقت کو برداشت کرنا پڑے گا، کچھ تو کرنا پڑے گا اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے کچھ تو ہمت کرنے پڑے گی۔ لہٰذا علماء نے جو یہ طریقہ لکھا ہے یہ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے بہترین نسخہ ہے، اگر کوئی اس کو آزمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ہے۔